بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے حقیقی فیض کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے؟ اداریہ الفضل۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج برطانیہ میں رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ ایک دو روز کے فرق سے دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی اس بابرکت مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں، جن میں اس مہینے کے دوران جنت کے دروازے کھول دیے جانے، شیطان کے جکڑ دیے جانے، انسان کے گزشتہ گناہوں کے معاف ہونے وغیرہ کی خوشخبریاں موجود ہیں۔ امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 27 جولائی سن 2012 میں بہت مختصر مگر جامع اور آسان فہم الفاظ میں ایسی بعض روایات کی پرمعرف تشریح بیان فرمائی ہے۔ حضور انور فرماتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ جو اس بابرکت یعنی رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ برکتیں روزے کی حقیقت کو جاننے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے سے ملتی ہیں۔ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد برحق ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بحوالہ صحیح مسلم کتاب الصیام۔ لیکن کیا ہر ایک کے لیے یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ کیا ہر ایک کے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے؟ کیا ہر ایک کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ یقیناً ہر ایک کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں مومنین کو مخاطب کیا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ظاہری ایمان لانے سے، مسلمان ہونے سے اور روزے رکھنے سے یہ فیض انسان حاصل کر لے گا؟ اور کیا صرف اتنا ہی ہے؟ اگر صرف اتنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، بہت زیادہ تلقین کی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ نیک اعمال بجا لانے والا ہے تو نیک جزا کا بتایا ہے۔ بس یقیناً صرف روزے رکھنا یا رمضان کے مہینہ میں سے گزرنا انسان کو جنت کا وارث نہیں بنا دیتا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ لوازمات بھی ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، کچھ شرائط بھی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اعمال صالحہ کی طرف بھی توجہ ضروری ہے، جنہیں بجا لانا ایک مومن کا فرض بھی ہے، ورنہ صبح کھانا کھا کر پھر شام تک کچھ نہ کھانا، ایسے لوگ تو بہت سارے دنیا میں ہیں جو صبح کھاتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں۔ بلکہ بعض نام نہاد فقیر جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایسی عادت ڈالتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں کہ کئی دن کا فاقہ کر لیتے ہیں، لیکن عبادت اور نیکی ان میں کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے بھی دنیا میں ہیں جو بعض دفعہ مجبوری کی وجہ سے نہیں کھا سکتے، بعض کے حالات ایسے ہیں انہیں مشکل سے ایک دفعہ کی روٹی ملتی ہے۔ کچھ کو ڈاکٹر بعض خاص قسم کے پرہیز کی ہدایت کرتے ہیں اور سارا دن تقریباً نہ کھانے والی حالت ہی ہوتی ہے، اور بعض لوگ، خاص طور پر عورتیں، ڈائٹنگ کے شوق میں بھی سارا دن نہیں کھاتی۔ ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک ماں آئی کہ میری بیٹی نے جوانی میں قدم رکھا ہے تو یہ دماغ میں آ گیا ہے، اس کو کریز ہو گیا ہے کہ میں نے دبلا ہونا ہے اور وزن کم کرنا ہے، کیونکہ آج کل یہ بہت رو چلی ہوئی ہے، اس لیے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور مجھے پریشان کیا ہوا ہے، اور ایک وقت کھاتی ہے اور وہ بھی بہت تھوڑا سا، اور مہینہ میں یا کم و بیش 1 ڈیڑھ مہینہ میں 14-15 پاؤنڈ اس نے وزن کم کر لیا ہے۔ تو یہ ماں کی فکر تھی، اور شاید وہ لڑکی اب سمجھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اگر میں 8 پہرے روزے رکھ لوں تو نیکی بھی ہو جائے گی، اور رمضان کا مہینہ ہے، شیطان تو جکڑا ہوا ہے، ثواب بھی مل جائے گا، اور دونوں کام میرے بھگت جائیں گے۔ بعض ایسے بھی میرے علم میں ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور پھر سارا دن اور کوئی کام نہیں ہے، سوئے رہتے ہیں کہ روزہ نہ لگے، اور سمجھ لیا کہ نیکی کا ثواب مل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ روزہ رکھو، رمضان آیا، شیطان جکڑا گیا،
جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، تو یہ بھی ہے کہ تم نے نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ بے شک تمہارا یہ عمل ہے کہ تم صبح سحری کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کھاؤ، اور شام کو افطاری کر لیتے ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض 8 پہرے روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ اگر مجبوری ہو تو بعض 8 پہرے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھو کہ تمہیں روزے کا ثواب مل گیا، یا تمہارا شیطان جکڑا گیا، یا جنت کے دروازے تم پر کھول دیے گئے اور دوزخ حرام ہو گئی۔ روزے کے مہینے میں اس سے وہی فیض یاب ہوگا جو اعمال صالحہ بھی بجا لائے گا، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل میں رکھتے ہوئے اور روزے رکھے، اور اس کے ساتھ اپنے ہر عمل کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزے رکھے گا، اس کا روزہ قبول ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ اس کے لیے جنت قریب کی جائے گی، اس کا شیطان جکڑا جائے گا۔ بس یہ چیزیں یا روزہ رکھنا جہاں نیکیوں کے کرنے کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ دلانے والا ہوگا، وہاں اپنی برائیاں ترک کرنے کے لیے بھی ایک مومن کو توجہ دلائے گا، اور اس کے لیے وہ مجاہدہ کرے گا۔ ایک مومن اپنی عبادات کے معیار بھی بلند کرنے کی کوشش کرے گا، صرف فرائض کی طرف توجہ نہیں دے گا، ان کے ادا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ نوافل کی طرف بھی توجہ ہوگی، اور ایک مومن پھر ان کی ادائیگی کا بھی بھرپور حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ ہوگی، مالی قربانیوں کی طرف بھی توجہ ہوگی، غریبوں کا حق ادا کرنے کی طرف بھی بھرپور کوشش ہوگی، تو تبھی ماہ سیام سے صحیح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ مالی قربانی کے ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ تو رمضان کے علاوہ بھی سارا سال بے انتہا صدقہ اور خیرات کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، اور یہ قربانی اور دوسروں کی یہ مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن رمضان کے مہینہ میں تو لگتا تھا کہ اس طرح صدقہ و خیرات ہو رہا ہے جس طرح تیز آندھی چل رہی ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ عبادات کے معیار اپنی انتہاؤں سے بھی اوپر نکل جاتے تھے۔ ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی کوئی انتہا نہیں، لیکن رمضان میں وہ ان انتہاؤں سے بھی اوپر چلے جاتے تھے۔ بس آپ نے ہمیں یہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ رمضان آیا اور بغیر کچھ کیے صرف اس بات پر کہ تم نے روزہ رکھ لیا سب کچھ مل گیا۔ آپ اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ تم اس سے حقیقی فیض کس طرح اٹھا سکتے ہو۔ ایک بات تو میں نے پہلے بتائی ہے کہ ایمان کی حالت میں ہو اور اپنا محاسبہ کرنے والا ہو، اور اس بات کی طرف بھی خاص طور پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے نہیں رکتا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی ایسا روزہ پھر بیکار ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ بس ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ شیطان جکڑا گیا، بلکہ روزوں کے معیار بلند کرنے کی بھی ضرورت ہے، روزوں کا حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے جو نہیں رکتا اس کا روزہ نہیں، ان الفاظ میں چھوٹی سے چھوٹی برائی سے لے کر بڑی سے بڑی برائی تک کی طرف توجہ دلا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ہر حالت میں سچائی پر قائم رہنے کا کہا، ہر حالت میں سچائی پر قائم رہنے کا کہہ کر اسے اس کی تمام کمزوریوں، غلطیوں اور گناہوں سے پاک کروا دیا۔ یہ بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جس کو یہ کہا کہ تم نے سچائی پر قائم رہنا ہے، اس شخص کی تمام اخلاقی اور روحانی کمزوریاں سچائی پر قائم رہنے کے عہد سے دور ہو گئیں۔ بحوالہ تفسیر الکبیر امام رازی رحمہ اللہ جلد 8 جز 16۔ بحوالہ سورہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل کے ساتھ ہمیں رمضان کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
آواز مرزا عمران احسن۔